ندا آئی ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے آج نظارے آج خود قدرت کرے گی شان قدرت کے اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں بھیلیو جنہیں سن اپنا محبوب عطا فرمایا جس محبوب دا نام لو تے تاں مغفرت درود و سلام پڑھو تے تاں مغفرت آپ دی کسی سنت تے عمل کرو تے تاں مغفرت بے کے صرف محبوب دے گنبد دا تصور کر لو تے تاں مغفرت ہر نسبت مغفرت کی طرف جس محبوب کی لے جا رہے جس محبوب کو رب نے محور بنایا مرکز بنایا اصل بنایا جس محبوب پر پوری کائنات کا دار و مدار رکھا وہ محبوب اس نے ہمیں عطا فرمایا بے حد بے حساب لامحدود انگنت درود سلام سرکار دو عالم دی ذات بابرکات تے ہوئے جڑے آپ فرماندن کہ حق تعالیٰ نے جڑیاں اس طرح میں عطا فرمائیاں کائنات کسی نو لبیاں ہی نہیں خود فرماندن کائنات ہی اصل میں ہاں خود فرماندن ساری جگ تو پہلے نور میرا پیدا کیتا گیا ہے خود فرماندن رب ادوں بھی میں محمد فرماندہ سی جدوں شاید اجی ہے ہی کوئی نہیں خود فرماندن قیامت دے دن جبہ من پہنایا جائے گا خود فرماندن عرش کی دائیں طرف کھڑا ہونے والا بھی میرے محمد کے سوا کوئی نہیں ہے خود فرماتے ہیں ساری کائنات کا حشر میرے قدموں میں ہوگا خود فرماتے ہیں میرا رب مجھ پر درود بھیجتا ہے خود فرماتے ہیں ملائکہ میری زیارت کو تڑپتے ہیں خود فرماتے ہیں 1.25 نبیوں کی امامت میں نے کی ہے خود فرماتے ہیں انبیاء نے میرے نام کا وسیلہ اختیار کیا ہے خود فرماتے ہیں عرش اعظم بھی میرے قدموں کے بوسہ لینے کے لیے تڑپتا رہا ہاتھ چکیا کو نعرہ رسالت جتنا سینے میں زور ہے لا دے اسا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سارے سنگی بولو سارے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ان سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو سرکار دو عالم کا اللہ کے بعد اگر عزت ہے تو جناب رسول عربی کی اللہ کے بعد تعظیم ہے تو سرکار دو عالم کی رب کے بعد کوئی مرتبہ کوئی مقام کوئی شان ایسی ہے ہی نہیں جو حضور کے دامن سے سرک کے کہیں اور گئی ہو بلکہ کائنات میں جس جگہ جہاں پر جو عظمت نظر آتی ہے وہ نالین مصطفیٰ کا تصدق نظر آتی ہے سارے آنکھو جی سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی یا رسول اللہ کوئی عظمت ہے یا رسول اللہ کوئی عظمت ہے وہ سرکار کے صدقے میں اہل بیت کی شان ہے تو سرکار کے صدقے میں
صحابہ کا مقام ہے تو سرکار کے صدقے میں، حضرت ابوبکر پاک کا صدقہ ہے تو سرکار کے صدقے میں، عمر پاک کی عدالت ہے تو سرکار کے صدقے میں، عثمان پاک کا حیا ہے تو سرکار کے صدقے میں، مولا مرتضیٰ کی مشکل کشائی ہے تو سرکار کے صدقے میں، اور میں کہتا ہوں رب کی ساری خدائی ہے تو سرکار کے صدقے میں۔ دوسری کوئی بات ہے ہی، ہینج کر کے بولو دوسری کوئی بات ہے ہی، پھر دب کے بولو ہے ہی۔ اے جڑی معراج دی رات کے بارے کسی گل کرن لگے نا تھوڑی دیر بعد میں، بلکہ میں کوشش کروں گا اپنی کوئی بات بھی نہ کروں، جو کچھ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہی کہوں۔ وہ قصیدہ معراجیہ انشاءاللہ آپ کے قدموں کے صدقے میں سناؤں گا ابھی، لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس سے پہلے یہ سن لو، یہ معراج تو ایک راز ہے۔ کوئی حضور پہلی باری گئے ہوتے، وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی تکی پالی ہے ساری کائنات، کان کھول کے سنو، حضور دو پہ تکتے سن جدوں قلم بڑھائی جا رہی تھی، اے رب کی حضور نے چلے ہو، یہ عرش حضور نے پہلی باری دیکھا ہے، حضور نے جدوں عرش بنایا جا رہا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، دب کے آنکھوں سبحان اللہ۔ جس بندے دا ایمان نہیں وہ بولے نا تو جدا ایمان ہے آنکھیں سبحان اللہ، اینج بولو مرد بن کے زندہ، یہ سفیرے علیہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زور سے بول دو، میں نعرہ لگواتا ہوں جی، اینج تے بے دینی بھی نہیں آندی، جن تو ساتھ چپ بیٹھے ہو تو دین کے جائے گا، آیا 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 ہون پہ جاؤ۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اے حضور کوئی پہلی باری جا کے رات دیکھی، حضرات علماء کرام بھی توجہ فرمائے، سارے توجہ فرمائے، میں آپ کے قدموں پہ قربان، پہلی مرتبہ یہ تو حضور کو سیر کرائی گئی ہے، معراج بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر بچیوں ایک راز ہے، راز کیا ہے؟ پھر بولو، وگرنہ حضور عرش دیکھن گے وہ تو تکیا سی حضور پہلے، قلم دیکھن گے قلم دیکھی سی حضور پہلے، تختی دیکھن گے تختی حضور نے پہلے دیکھی ہوئی تھی، وہ لوح جسے کہتے ہیں، جنت دیکھنے کے لیے گئے، وہ جنت جو حضور کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جنت بنی قطرہ نور مصطفیٰ سے۔ ایک گل میری سمجھ آئی ہے؟ جنت تو بنی ہے حضور کے نور کے قطرے سے، قلم بنی ہے حضور کے نور کے قطرے سے، لوح بنی ہے حضور کے نور کے قطرے سے، آسمان سجدے بنے حضور دے نور دے قطرے نال، زمیناں بڑیاں حضور دے نور دے قطرے نال، عرش بنیا حضور دے نور دے قطرے نال، وہ جب پوری کائنات حضور کے نور سے بنی ہے اور وہ قطرے سمندر کے محتاج ہیں، ہر حال میں کائنات کے ساتھ ذات مصطفیٰ کا ربط ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے جلدی؟ تو کیا دیکھنے گئے پھر؟ یہ تو راز ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں راز ہے، دنیا کو دکھانا ہے، چونکہ پہلے فرما دیا تھا لقد خلقت الدنیا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ، یہ بناتے مصطفیٰ سے فرمایا ہم یہ سب کچھ بنائیں گے اور پھر تجھے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر لے آئیں گے، جہاں پر لفظ بلندی بھی نہ بولی جائے گی، وہاں لا کر کائنات کو بتائیں گے یہ محبوب وہاں پہنچا ہے جس جگہ کا نام بھی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ توجہ 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 توجہ، اے سومی صاحب کمال علیہ ذرا میرے پاس توجہ ذرا گہری کیتی ہوئی ہے، کوئی پریشان نہ ہو میری گل تو، جتھے حضور گئے انہوں کیا دیں اور یار جانو کیا دیں لا مقام کیا دیں، تو لا مقام کا مطلب کی ہے؟ بولو کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں لا مقام ہے؟ بولو
بندوں کی عقلیں ان کی فکر کے پرندے تھک کر گر جائیں. وہ جس جگہ مصطفیٰ پہنچے تمہیں اس جگہ کی خبر نہیں ہے مقام مصطفیٰ کی. ایک آواز نہ بولو نعرہ رسالت اور سینے پھاڑ دیو. اوے سینہ نبی دے نام ہلے تے سینہ ہی نہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے. کوئی زبان نہیں ہے وہ جو نعرہ رسالت پہ بول نہ سکے. کوئی زبان نہیں ہے سید کی ہو یا غیر سید کی, پیر کی ہو یا غیر پیر کی, عام کی ہو یا خاص کی. بریلی کے امام نے فرمایا وہی آنکھ میرے آقا غریب نواز, وہی آنکھ وہی دوسری آنکھ ہی اسا دوجی آنکھ نو آکھا دے نا. وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے اور وہی لب جو ماں وہ نہ تکے. وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے, وہی لب جو میں وہ نہ تکے, اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے. وہی سر وہی ہے, اکڑا ہوا سر نہیں ہے, وہ بے سر ہے. اور سر اس کا تھا جس کا نام صدیق اکبر ہے. ہاتھ رکھ کے آکھو سبحان اللہ. اور سر تو ہے فاروق اعظم, اور سر تو ہے مولا مرتضیٰ کا, اور سر تو ہے میرے اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہی سر جو ان کے لیے جھکے. وہی سر جو ان کے لیے جھکے. اونچا بولو وہی سر جو ان کے لیے, وہی سر جو ان کے لیے, اور وہی دل جو ان پہ نثار ہے. وہی دل جو ان پہ نثار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے, نہ چمن بھی نثار ہے, اور نہ دل بشر ہی فگار ہے. دل بشر ہی فگار ہے. سرکار اگے پٹر دیں تو اب عثمان انج کر دیں 1 2 3 4 5 6 یہ پیچھے عثمان غنی ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے. اوے مولا علی پاک نے جب دیا آنکھ نہیں کھولی, سرکار آئے تو آنکھ کھولی کیونکہ نہ دل بشر ہی فگار ہے. اوے صدیق اکبر نو کافران نے مارے ہے, آپ دا رخ عطر سج گیا, ہونٹ موٹے ہوئے, بے ہوش ہوئے, گھر چپ کے لے آئے کارا لے. شام نو ہوش آیا, اکھ کھولی, پہلا جملہ منہ وچوں نکلیا سائیں کیسے. نہ دل بشر ہی فگار ہے, پر معراج کی رات جبریل امین آ کر اپنی زبان سے کلیوں پر گانا شروع کر دیا. اے مسلمانوں, اے غلامان مصطفیٰ, اللہ نے فرمایا سی جا کے تلیاں چٹی, پھر کیوں چٹی؟ نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جو عالم 18,000 ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. مفتی صاحب غریب نواز کریمی فرمائیں یہاں جلوہ غریب ہوا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
ایک باری اور زور دے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے۔ اللہ 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 کٹ کڑا کے دیتے آلہ حضرت۔ او میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، مجھے جواب چاہیے اس بات کا، مجھے جواب دیں کہ ہر شے تو حضور کے نور سے ہے، پھر حضور دیکھنے کے محتاج رہ گئے۔ اونچا بولے ذرا، بولے بولے توجہ بٹنی نہیں چاہیے۔ قبلہ شاہ صاحب آنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا استقبال بھی کریں گے ٹکا کے۔ آگے کہاں تشریف لائیں؟ چلے جب مجھے نظر آئیں گے پھر انشاءاللہ پھر استقبال کریں گے شاہ صاحب کا اچھی طرح، بلکہ کھڑے ہو کر آپ نے استقبال کرنا ہے سب نے، اور ان کی شان ہے بھی ایسی۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بلایا گیا اور پھر لامقام میں بلایا گیا، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ نعرہ رسالت، سارے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کائنات بنائی گئی، ادھر پھر میری طرف دیکھیں، سارے 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 پوری توجہ، جٹائیں توجہ۔ کائنات بنائی گئی حضور کے نور سے، کس سے بنائی گئی؟ جب کائنات ساری حضور کا، حضور پھر محتاج ہے؟ حضور تو دیکھتے رہے، اور یہ باتیں حضور کے سامنے ہوئی ہیں، اور بلکہ خود حضور نے فرمائی ہیں۔ ہر شے کو حضور پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ حضور کی معراج یہ نہیں ہے کہ حضور عرش پر پہنچے، یہ دماغ میں رکھنا۔ یہ وہ ایک شعر ہے نا، تیری معراج کہ تو عرش پہ پہنچا، نا 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 نا، یہ معراج نہیں کہ حضور عرش تو حضور کے نور کا ایک قطرہ ہے، تو نور کے قطرے تک سارا نور پہنچے، یہ معراج نہیں، معراج اس سے اوپر کی ہے۔ معراج یہ ہے کہ رب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ ہونا کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو یہ معراج ہے۔ تشریف رکھیں، ایک مرتبہ نعرہ رسالت یارہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہماری آج کی اس بزم پاک میں آل نبی اولاد علی گلشن سیدہ کی صدا بہار مہک گلی پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہوئے، صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبحان تشریف رکھیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، فوری شاہ صاحب قبلہ کو ہم سارے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک شاہ صاحب کو دنیا اور آخرت میں عزتوں عافیتوں سے نوازے۔ توجہ ہن بیٹھ جاؤ، جلدی نہ ہن سنو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اونچا بولیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او بھائی جس کو آ رہی ہے وہ کہہ دے نعرہ رسالت۔ تو ہر شے تو حضور کے نور سے بنائی گئی، ہر چیز حضور کے نور سے۔ خود حضور نے اس بات کی نشاندہی فرمائی۔ وَرَوَا عبد الرزاق بِسَنَدِهِ، امام المحدثین حضرت عبد الرزاق نے اپنی اسناد صحیحہ کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی. میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہاں ایک تو علماء بہت ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ ادھر ہو جائے. حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس چیز کے بارے میں خبر دیں جس کو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا. جب تک آپ یہ موضوع سمجھیں گے نہیں آپ کو معراج کی رات سمجھ نہیں آئے گی. یہ میں بنیاد باندھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ساری کائنات سے پہلے. اسلامی بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر مجھے دیکھیں کیمرے کو تو تب دیکھنا چاہیے جب میں یہاں نہ ہوں تو پھر مووی دیکھنا بعد میں. ابھی تو میں سامنے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، ابھی تو مجھے دیکھیں. سب سے پہلے اللہ پاک نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا سب سے پہلے. اسی کی طرف اشارہ کر کے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں. شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے. آباب ذی وقار ہر اس وقت کوئی شے تھی نہیں تو حضور پہلے. پھر جو کچھ ہوا حضور کے سامنے ہوا. اونچا بولو جو ہوا حضور کے. پھر دب کے بولو حضور کے. ایک قلم حضور دے سامنے بڑی، اے لو حضور دے سامنے بڑی، اے عرش شریف حضور دے سامنے بڑھیا، اے آسمان شریف چھتے حضور دے سامنے بڑھے. خود حضور نے فرمایا پہلے میرا نور پیدا کیا، پھر وہ نور میرا جس طرح اللہ نے چاہا یدور بالقدرت حیث شاء اللہ عز جمالہ وجل جلالہ. جیسے اس نے چاہا وہ گھومتا رہا نور. لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا انسی ولا جنی. کوئی جن و انس نہیں تھا، شرق و غرب نہیں تھے. حضور اس وقت بھی موجود ہیں، بصورت نور موجود ہیں. اور حضور پر نور اس سے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ توجہ رکھنا ذرا. فرماتے ہیں پھر فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، پھر جب اللہ نے ارادہ کیا کائنات بنانے کا تو فقسم ذالک النور العظیم الشریف اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. فخلق من الجزء الاول القلم. یہ تو انہوں سمجھ لگنی چاہیے دی گل. فرمایا میرے نور کے حصے 4 کیے رب نے، اور میرے نور کے 4 حصے کر کے پہلے حصے سے رب نے قلم بنا دی. جتنا زور ہے سینے چاکو سبحان اللہ. میں حضرات علماء کرام کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جو قلم بنی نور مصطفیٰ سے ہو، جو تختی بنی نور مصطفیٰ سے ہو، اس میں چلنا کیوں نہیں ہے مصطفیٰ کی مرضی سے؟ اسی لیے جدھر مصطفیٰ کی مرضی ہوتی ہے قلم کا رخ نہیں ہوتا. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اتنے تے سلطان بہو جے جنے فرماندن زبان ہے میری کن برابر موڑے منہ قلم دے ہو. یہ منہ قلم دے سلطان صاحب کی زبان موڑتی ہے تو سلطان صاحب کے نور سے قلم نہیں بنی، قلم تو محمد عربی کے نور سے بنی ہے. کوئی گل سمجھ آئیے؟ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ، اور دوسری سے بنائی گئی لوح. وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ، تو تیسری نے بنایا گیا عرش.
اب سمجھیں، میں یہیں پر لانا چاہتا ہوں، یہ حدیث شریف بہت طویل ہے لیکن میں بس اتنا حصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اب سمجھیں، تو یہ لو تو حضور کی پہلے دیکھی والی ہے، یہ قلم تو حضور کی پہلے دیکھی والی ہے، یہ عرش تو حضور کا پہلے دیکھا والا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ کائنات کے ہر فرد پر مصطفیٰ پاک کی عزت، عظمت، ہیبت عیاں ہو جائے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو فرما رہے ہیں اس قصیدے میں. آپ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے. ادھر فلک پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. بھائی جس رات یہ معراج کی رات تھی، ادھر فلک پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھتے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. ادھر توجہ توجہ، حضور پر نور شعبہ یومن نشور کے ماتھائے پاک سے، جبین اقدس سے وہ نور نکل رہا تھا کہ عرش اعظم بھی اسی نور سے منور ہو رہا تھا. جس جس دل وچ زور ہے وہ آکے سبحان اللہ. یہ چوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف شیشے ہی شیشے لگا دیے گئے ہو. نئی پھبن کی دلہن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکلا. چونکہ حضور جانا سی کعبۃ اللہ تو کتھوں جانا سی؟ اچھا بولو، پھر ایک بار دب کے رنگ میں بولو. حضور نے جانا تھا کعبۃ اللہ سے، تو حضور پر نور نے اندروں سج دھج کے باہر آنا ہے. تے سجن او لگا ہے کہ جڑا اونج سادہ ہوئے تو پوری کائنات دیا سجاوٹاں دی تلی تے قربان ہو جائے. تو کعبے کو بھی پتہ لگ گیا نا حضور آ رہے ہیں. نئی دلہن کی پھبن میں، نئی دلہن کیڑی دلہن جی؟ نئی دلہن قبلہ چین والی سرکار آج چونج غائب ہے. نئی دلہن کی پھبن، نئی دلہن کیا ہوتی ہے؟ نئی دلہن قبلہ جیڑی مطلقہ ہوئے نا، او دی کہتے دوجی باری شادی کراؤ نا تو ان وہ خوشی نہیں ہوندی جیڑی کواری نہیں ہوندی ہے. سمجھ آئیے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو کعبے کی پھبن تھی وہ طلاق والی نہیں تھی اور نہ ہی بیوہ والی خوشی تھی. ارے کعبے کی خوشی ایسے تھی جیسے کواری دلہن کی شادی ہو رہی ہے. آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ. تو تمہانوں بھی یہ خوشی ہونی چاہیے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا. اجر کے صدقے، شاہ جی سنیں، اجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا جنہا پٹا مبارک نہیں لگایا حجر اسود. فرمایا تُسن جان دے ہو کی ہے؟ فرمایا یہ کعبہ دلہن کی طرح سجا اور یہ جو پتھر ہے نا حجر اسود، یہ لک وچ جی میں تل ہوں ہے. یہ کعبے دلہن کی لک وچ تل رب نے ٹھوکیا ہے اور اس تل وچوں بھی ہزار رنگ نکل رہے تھے مصطفیٰ کی خوشی. اس گل سے بھی سبحان اللہ وہ آپ کے جدے دل میں جس کے رسول ہوئے. نظر میں دلہا کے پیارے جلوے. حضور ان جا رہے ہیں، حضور ان اچھا بولو، حضور جا رہے ہیں جناب. تو پہلے کعبہ شریف آئے تو نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل،
پوری کائنات میں ہنج شان بیان کاری کوئی نہیں سکیا مصطفیٰ دی جی میں احمد رضا نے بیان کی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ان پچھلی صدیوں میں جب سے اعلیٰ حضرت کا ظہور ہوا بڑے بڑے علماء دنیا میں آئے اور آتے بھی رہیں گے، پر توبہ 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 جڑے کڈ کڑا کے دیتے حضور دے قد تے گل کیتی تے اینڈ کر دیتا، انگلیاں تے گل کیتی تے اینڈ کر دیتا، متھے تے گل کیتی تے اینڈ کر دیتا، قدماں تے گل کیتی تے اینڈ کر دیتا، انہاں گٹیاں تے گل کیتی تے اینڈ کر دیتا، ایس ایڑی تے گل کیتی تے اینڈ کر دیتا، نک دی بینی تے گل کیتی تے اینڈ کر دیتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کی شفاعت کی بات کی تو ایسے لگا جیسے احمد رضا میدان معاشر کو دیکھ دیکھ کر مصطفیٰ کی ہونا کھول نعرہ رسالت. ہوں تو چپ رہنا جی. میں انہیں سارے کو بلواسا جڑے پچھلے نہیں بولے کدے 5 منٹ نہ بعد بولن تو میں نے اتوں پڑھ لینا 5 منٹ بعد جہدے وچ ایمان ہوے گا دیکھنا تڑپے گا کہ اعلیٰ حضرت دا پترو نہ پتہ ہے کیوں لے رہے ہیں عشق و محبت عشق و محبت عشق و پتہ ہے کیوں لے رہے ہیں. ہوں سنو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور دے قد والے پاسے خیال چلا گیا. کتھے اچھا بولنا اے میں قصیدہ معراجیہ تھی روک کے تمہیں سنان لگا. مفتی صاحب غریب نواز حضور کے قد کی طرف خیال گیا اعلیٰ حضرت بریلوی کا قد مبارک. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے لگے تیرا قد مبارک تیرا قد. یہ میں آپ کو نمونہ دکھانے لگا نمونہ. تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. تھوڑے شیر سمجھنے واسطے بھی دماغ والا ہونا چاہیے نا تا سمجھ آیا اعلیٰ حضرت نے کیا ہونا. یہ گلبن کسے کہتے ہیں؟ گلاب کسے کہتے ہیں؟ تیرا قد مبارک گل بنے رحمت گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. اجے نہیں سمجھ آیا میں سمجھاواں گا. شاہ جی غریب نواز ایک کتے ہے بوٹا بوٹا ہے گلاب دا جنس بھی اور دی کوئی نہیں اور نال دا گلاب بھی کوئی نہیں اتھوں بوٹا پٹنا بھی نہیں قصور لے جانا بھی ہے. کوئی سمجھ آئیے بوٹا ہے تو پٹنا بھی تو قصور لے جانا بھی. اچھا بولو تو اے فیض قصور پہنچان واسطے بوٹا ہو رہے بھی نہیں اور دوجا بوٹا ہے بھی تو اے بوٹا اٹھے لانا بھی ہے اور ہے بھی لانا بھی ہے. کہ کریں گے کہ کریں گے وہ قلم کٹاں گے نا قلم کٹاں گے وہ قلم قصور لگے گی وہ اگے گا تے جیڑا فیض ایدہ ہوئی اچھا بولو جیڑی خوشبو ایدی ہوئی. تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. ہون بولو عشق و محبت 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 عشق و محبت
عشق و محبت، عشق و محبت. ایک اور کدی سنا دے مت صرف تواڈے واسطے حضرات علماء واسطے تحفۃ. پھر معراج والے پاسے آتے ہیں. آئے ہائے یہ شیر ایڈا اوکھا ہے، اٹھنا پینا ہے، تھوڑی سیٹ پیچھا، بڑا اوکھا شیر. یہ بہ کے نہیں جی سنان ہوگا. شاہ جی ہوں سننا، حضور تساں سارے بھی سننا. اگے اعلیٰ حضرت بریلوی حضور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کھلے کیا راز. معراج دی گل سنن آئے ہو سادے ہو. کھلے کیا راز محبوب محب مستان غفلت پر. یہ تو سوچ مفتی صاحب تھانوں بھی چنگی بلی غور کرنی پینی. کھلے کیا راز محبوب محب مستان غفلت پر. شراب قدر الحق، شراب قدر الحق زیب جام منرانی ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں. ایدہ مطلب ہے یا رسول اللہ اس دنیا غافل پر آپ کا راز کیا کھلے، جبکہ حالت یہ ہے آپ کی کہ آپ فرماتے ہو من رانی، جس نے مجھے دیکھا فقد رال حق، اس نے خدا کا جلوہ دیکھا. تو یا رسول اللہ تیرا وجود جس طرح جام ہے اس طرح ہے، اور اس جام میں شراب قدر الحق کی ہے. جو تیرے قریب آتا جائے گا خدا کا دیدار پا. ہونا تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. گلاں لو جی اے وجہ ہے جیڑی میں تانوں کئی اعلیٰ حضرت بریلوی دا نام لاؤ. اترو یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نہ ہوندے تو پتہ نہیں یہ مولوی دیوبندی سن کتھے لے جاندے. یہ بڑی مہربانی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کی کہ آج یہ جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور ذکر مصطفیٰ ہوا. اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، تجلی ذات بات سے تھے. خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. اور فرمایا جب مصطفیٰ معراج کی رات کو چلے تو فرمایا اس وقت اس قدر مصطفیٰ پاک کی نعت فرشتے پڑھتے تھے کہ سارے کا سارا حرم یوں وجد کر رہا تھا، اور سارے حرم کو پتا تھا کہ مصطفیٰ تشریف لے جائے. اگے گل سنو. یہ جھوم میزا پہ زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر، فوار برسی تو موتی جڑ کر حکیم کی گود میں بھرے تھے. خدائی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے. اور فرمایا میں تجھے کیسے وہ حال دکھاؤں، کس طرح میں تجھے وہاں لے جاؤں، کیسے میں تیرے سامنے وہ منظر کروں جب جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر تو مصطفیٰ کو جنا کا دلہا بنا رہے. زور دی آنکھوں سبحان اللہ. احباب ذوالفقار، یہ حضور پر نور شاہ بھائی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا. کن کھول کے سن لو سارے. حضرات علماء کرام کی بارگاہوں میں بھی عرض ہے، ہن تک تساں یہی سنتے آئے ہو کرما لے ہو. حضور معراج کی رات کو گئے پہلی باری تھوڑی گئے. حضور کا جانا آنا جانا آنا جانا. پروردگار عالم بھی اپنی شان کے مطابق مدینے میں آیا. بہت اس میں پریشان کیوں ہو گئے؟ شاہ جی اللہ بھی آیا ہے، اپنی شان کے مطابق آیا ہے. سنن ترمذی میں روایت ہے جی کہ بلا
10 صحابہ نے روایت کی ہے جی اس حدیث شریف۔ حضور فرماتے ہیں فجر کی نماز میں حضور کو ہو گئی دیر، حضور تاخیر سے آئے، سورج نکل رہا تھا، قریب تھا کہ نکل آئے۔ حضور آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، صحابہ کو پوچھا پوچھو میرے کولوں لیٹ کیوں آیا ہوں؟ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی ساڈے ماں پیو تہاڈیاں قدماں تے قربان تساں لیٹ کیوں آئے ہو؟ فرمایا آتانی ربی فی احسن صورہ، آج اللہ اپنی شان کے مطابق متجلا ہوا تھا میرے پاس، اور میرے رب نے اپنا دستے اقدس و اطہر میرے کندھوں کے اوپر رکھ دیا تھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ پر ایک گل صوفیاں دی، ایک گل کے دیئے اچھا بولو پھر بولو۔ تبھی تو کسی نے کہا نا کہ سمر لائی نبی کی جستجو ہے، محمد محمد چار سو ہے، اے خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو لباس مصطفیٰ میں ہو بہو ہے۔ اے وحدت الوجودی دیاں گلاں میں کردہ پیا تو بڑے اوکھیاں جیاں گلاں نے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، تو پھر حضور وہاں گئے کائے کو جنت دیکھنے، قلم دیکھنے؟ نہیں، عرش حضور کا پہلے دیکھا بالا ہے، پہلے دیکھا بالا ہے۔ اگر دیکھا بالا نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے عز و شرف تیرے تھے۔ نہ سارے بیلی سارے رل کے میں نے دسو بھئی میں اگر یہ آکھاں بھئی میں اے پاڑے بچوں کو بندہ اٹھ کے اعلان کرے بھئی یہ وہی مولانا ہیں جو اگلے سال آئے تھے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھا بولو، سارے رل کے بولو، یہی مطلب ہوئے گا۔ تو جے میں پہلی باری آؤں گا تو حضرت سکتی صاحب فرمائیں گے لوگوں آپ کی اس سرزمین پر ایک ایسا بندہ ہم نے بلایا ہے جو پہلی مرتبہ سرزمین قصور پر آ رہا ہے۔ عرش کو آواز آئی مبارک ہو، وہی قدم آ رہے ہیں تجھ پر جو ہمیشہ تیری شرافت بڑھاتے رہے۔ کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا معنی یہی نہیں ہے؟ وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے عز و شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، چونکہ وابی نہیں ہے نا وہ، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ یہ سن کے عرش، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ پھر ان کے پھر ان کے طلبوں کا پاؤں گھوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ اللہ 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 اللہ، اگلا مصرع بھی سنن دے لائق ہے۔ فرمایا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں گھوسا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، تو گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ اوے حضور دے سجدے نو، او بیلیا حضور نو جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ پر مقصد عرش پر بلانا ہی نہیں ہے نا، مقصد سے اگلا ہے، سنی جاؤ۔ عرش ابھی حضور کے قدموں کے چمے لے رہا تھا، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے۔ حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں جدوں حضور عرش تو ہے ٹرن لگے نا،
عرش نے حضور دا دامن پھڑ لیا. عرش نے حضور دا کے پھڑ لیا, وہ دامن پھڑ لیا اور دامن پکڑ کے حضور نے پلٹ کے پیچھے دیکھ کر کہا کیا بات ہے؟ عرض کی سونیا تیری تلی کا فیض لے لیا ہے, تیری آنکھوں کا فیض لینا چاہتا ہوں. زوردار آنکھوں سبحان اللہ. پھر ابھی یہ جمعہ جاری تھا عرش کا, حضور کی تلیوں کے قصے جاری تھے. اتنے میں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تو حضور فرمانے جدوں میں آگے ودیا تھا کہ کوئی شے نہیں. توجہ توجہ توجہ, آواز آئی بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد. حضور فرماتے ہیں کہ آواز آ رہی تھی کہ اے حبیب آگے آؤ آگے آؤ. اب کان کھول کے سننا اول بندے سے آخر تک. حضور فرماتے ہیں میں متحیر ہو گیا. دو سبب تھے میرے حیران ہونے کے. ایک آواز جس لہجے میں تھی وہ لہجہ صدیق اکبر کا تھا. آواز جس لہجے میں تھی وہ لہجہ صدیق اکبر کا تھا, ابو بکر کا. اور دوسری یہ کہ نظر کوئی نہیں آ رہا تھا آواز والا. تو میں رکا, میں متحیر ہوا, تو میں حیران ہوا کہ صدیق مجھ سے پہلے یہاں آیا ہے. فرمایا ابھی ایک لمحے کے لیے حیرت طاری ہوئی کہ میرے رب کی آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی. حبیب آپ حیران اور پریشان نہ ہو, وہیں کھڑے رہیں, آپ کا رب درود بھیجتا ہوا خود آپ کے قریب آ رہا ہے. اور سنیو ہاتھ چک کے آنکھوں سبحان اللہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر حضور فرماتے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں, بڑا ہے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. اور پھر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. پھر رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, اور یہ ملاقات پھر میں کہنے لگا وہ ایک راز ہے. اگر شریعت مجھے اجازت دے, یہ حضرات قبلہ جتنے بھی تشریف فرمائیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اگر شریعت مطالعہ کی وجودات نہ ہوتی تو ایک لمحے سے پہلے میں آپ پر راز کھول دیتا. یہ ایک راز ہے, راز. جن کو اس کی سمجھ آئی ہے وہ صرف اتنا کہہ کر چپ ہو گئے. غسط لجت المعارف, غسط لجت المعارف لے وقوف طالبنا علی عین حقیقت المحمدیہ فائزہ بینی و بینہا حجب فلو دنوتو من الحجاب الاول لخترقتو کما تخترق شعرۃ اذا القیت فی النار. یہ اسرار ہیں مقدی مقامہ. حضور فرماتے ہیں میرے رب میرے نال 90,000 گلاں کیتیاں تے انج چٹ بھی نہ لگی. تو میرے رب نے مجھے فرمایا 30,000 گلاں عام نو آپ دسو عوام نو, تے 30,000 گلاں خواص نو, تے 30,000 میرے محبوبہ گلاں کرنیاں نہیں. یہ تیرے تے میرے وچ راز ہے. یہ معراج ساری راز ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم 750 مرتبہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا مانگ محبوبہ کیا مانگ رہے ہیں. میں نے ایک ہی بات کی کہ میری امت کی مغفرت فرما دے. میرے رب نے مجھے فرمایا جا محبوبہ مغفرت ہم کر دیتے ہیں, لیکن ایک معاملہ ہوگا پھر مغفرت ہوگی. میں نے کہا وہ معاملہ کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا محبوبہ قیامت کے دن تو ان کے آگے آگے چلتا ہوا میدان معاشر میں لے آنا, پھر سجدہ کرنا, میں تجھے اٹھاؤں گا, پھر کہوں گا کہ تو کہتا چلا جانا, میں کہوں گا مانگ, تو مانگتا چلا جانا, میں کہوں گا بخشوا, تو بخشواتا چلا جانا. تیرا رب اس امت کو پاک.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں یہ ایک راز ہے، ابھی بھی وہ نہیں بیان ہو پا رہا، ابھی بھی نہیں بیان ہو پا رہا. معراج کی حقیقت صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اسرار وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کا رسول بتائے جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. عام لوگ اسرار بھی نہیں جانتے. پترو ساری زندگی کتاباں پڑھا 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 کے حضرت صاحب قبلہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مسئلے چٹک گئے معراج والے مسئلے میں. ایک کوئی صوفی حل کرے. کون حل کرے؟ اچھا بولو پھر بولو پھر بولو. ایک کوئی صوفی صافی حل کرے. صوفی صافی حضرت پڑھا رہے تھے اور کتاب پڑھاتے پڑھاتے ایک منڈا سامنے کھلو گیا. اس آ گیا حضور استاد جی یہ دسو پئی یہ سرکار پاک جس کمرے بچوں گے اس کمرے چ کنڈا بھی باہر لگا ہوئے سے دروازہ بھی نہیں کھلا روزن بھی نہیں تھا. اور ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ مینار پر اتریں گے آسمان سے اتریں گے چوتھے سے تو مینار پر اتریں گے. جدو مینار سے آون گے تو پھر سنگیاں نو آکھن گے جڑے تھلے ہون گے سیڑھی لگاؤ میں نیچے اترو. چوتھے آسمان تو آ جان گے تو مینار تو آن کے آکھن گے پھر سیڑھی لاؤ تھلے لاؤ. تو ایک لڑکے نے حضرت جلال الدین رومی پہ اعتراض کیا کہ استاد جی یہ دسو چوتھے آسمان تو تھلے لے اصل بغیر سیڑھی تو مینار تو تھلے نہیں لے سکتے. انہاں آگیا پترا یہ عالم اسباب ہے اتنے انج ہی ہوتا ہے. انہاں آگیا حضور ہوں میرا اعتراض یہ ہے بھئی نبی پاک بھی تے مکے شریف چو گئے تو یہ بھی تو عالم اسباب ہے. یہاں پر دیوار کیوں نہیں پھٹی یہاں دروازہ کیوں نہیں کھولا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو مولانا نے سر پکڑ لیا بولا باقی سنگیاں دا سبق نہ کھنجا. ایک دلیل دیتی انہیں رد کر دیتی دوجی دیتی رد کر دیتی. منڈا بڑا تیز سی شگرد وہ جدو 5-7 باری مطمئن نہ آیا تو نہ کیا پھر گھر پہ آ جانا پھر تجھے جواب دیں گے. تو سامنے ایک مست ملنگ کھڑا ہوا تھا جس کا نام ہے شمس تبریز. سمجھ آئی؟ تو ہاتھ وچ بھی انہوں نے مرلی سی یہ بھی نال تو دس دیا سارے ہاتھ وچ کے سی مرلی. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں. تو باوے مرلی او باوے نے جدو جو ہی انہیں کہا نا استادہ نے اتھے انہیں باوے نے بجانا شروع کر. انہوں نے کہا بدتمیز آگے میرا دماغ خراب ہے تو کون ہے؟ منڈیاں نو آگا بند دیو انہوں پھڑ کے. تو مسجد ایک بہت بڑا پلر سی وہ مسجدی نے بنن لگے نے منڈے انہوں نے شاہ شمس تبریز نو اور رسی بلن لگے تو رسی حضرت جسم تو پار ہو جائے اور رسی پھر بلن جناب شمس تبریز باہر پھر بلن شمس تبریز باہر. حضرت نے فرمایا یہ کیا جادوگری دکھاتا ہے ان لڑکوں کو؟ انہاں کیا جادوگری نہیں دکھاتا ہوں مصطفیٰ پر اعتراض ختم کر رہا ہوں. جب میں کتے سے رسی پار ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ ہونا تو نعرہ رسالت نعرہ رسالت. یہ میرے بچوں یہ تو اسرار ہیں. یا پھر سمجھایا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک بھی تقریر کر رہے تھے معراج کی موضوع پہ تقریر ہو رہی تھی معراج کے موضوع پہ اور حضور غوث پاک فرما رہے تھے میرا نانا ہنج گیا ہنج آیا میرا نانا ہنج گیا تھے. ان روح زمین کے علماء سے تقریر کر سکتے ہیں کتابیں لکھ سکتے ہیں. پترو اے مسئلہ سمجھاوے پھر او جنیاں رگاں وچ رسول دا ہو. شہنشاہ بغداد نے تقریر اچھا تقریر کرتے کرتے آپ نے وہ پھر کسی جڑے موضوع رکھ لے سا غریب نواز ہو اے سن لو تے تقریر کرتے کرتے حضور غوث پاک نے فرمایا ادھر دیکھو فرمایا میرا نانا ہنج گیا تو ہنج آیا. ہن دیکھو تقریر تو میں بھی کر رہا ہوں تو اسی کہہ ہی سکتے ہیں بھائی ہنج گیا تو ہنج آیا.
اتوں بندہ کوئی اٹھ کے کھلوے آ کے جی کنج گیا تو کنج آیا دسو تو پے وقت جانا ہے سن پھر آخان گے آؤ گڈی چ آؤ تمہیں کتاب دستے ہیں پر جڑا گڈی تک لے جائے کتاب دسے وہ قادری ہے تے جڑا اٹھے بھی نہ تے مسئلہ سمجھاوے وہ عبد القادر یہ دماغ سے رکھنا تو شہنشاہ بغداد نے تقریر کرتے کرتے وہ جی میں وہ گڈی نہیں کھلوتی ہوئی تے سڑک جاندی ہے آپ بیان فرما رہے تھے تو بندے اگے میں حال ہو رہے سن مریدین تو وہ سامنے ہوئے یہودی ایک جا رہا تھا یہودی کون یہودی جا رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا اس نے کہا جی لمبی لمبی ایسی باتیں اپنے مریدوں کے سامنے چھوڑ رہے ہیں وہ یہ وہ آسمان کتنا دور ہے انہاں دا نانا ایک آسمان پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یہ 7 آسمان پار کر گیا نانا ہنج گیا ہنج آیا تے چھت تک جانا تو اوکھا ہے تے آسمان 7 پار یہ دل وچ یہودی سوچ رہا تھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کرتے کرتے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے تو جے میں تینوں اج چینا نہ مناواں تو میرا نانا کنج گیا کنج آیا تو میں نے عبد القادر نام یہ بات آپ نے دوران تقریر کی اور دوران تقریر ابھی تقریر کرتے کرتے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے سارے انہوں سمجھ نہیں آتا آپ کے پکے مرید سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے وہ یہودی گھر پہ گیا دریا کے کنارے گھر سے گھر جا کے بیوی کو آکڑ لگا میں نے بھوک لگی ہے سالن دے اس آگے کرما لیا موسم ٹھنڈا ہے کھانا ٹھنڈا ہے میں چولہے تے گرم کر کے منجے تے رکھ دیا تو بے اس آگے تو گرم کر کے منجے تے رکھ تو میں اے نال دریا کنارہ سی اس آگے میں ہنج گیا ہنج آیا ڈبکی مارا دریا آیا کپڑے اس نے اتارے ماری ڈبکی سر باہر نکالا ہاں جب سر باہر نکالا تو اس کی جنس چینج ہو گئی لڑکی بن گئی ملک بھی دوسرا لڑکی اور ملک بھی سامنے کوئی دھوبی کپڑے دھو رہے تھے کسی نے دیکھا کوئی لڑکی آ رہی ہے انہوں نے کپڑا پھینکا اس نے سترے عورت کیا نکالا باہر پوچھا تو بھائی کون ہے وہ تو کوئی نہ بولی بالی تو بولنے جو کی رہی بھی کوئی نہیں سی آنا یہ مزاق میں زیادہ توڑے نہ کردہ نہ تو بولنے جو کتنے بندہ رہتا ہے ایسے بیٹھیاں بیٹھیاں تھوڑے بھی کڑی بن جائے بولنے جو رہے گا رولا تو پہ جاتا نہ دے چنگا پلا جو تھا وہ تھی ہوتی تو وہ بالکل جناب اس چکون آ گیا دس کوئی کہڑے علاقے دیئے کوئی نہ بولی چالی وہ تو بھی ایک جوان جو ایسی انہوں نے کہا بھائی جی اللہ پاک نے عطا کی ہے وہ پکڑ کے لے گیا مولوی صاحب کو بلایا پڑھایا نکاح لاؤ جی زندگی گزارنا شروع ہو گئے پتر ہوئے پیدا کتنے 8 سال گزرے 9 پتر جمے ہونے 8 9 سالاں بعد بڑے منڈے نو آ دیئے بڑے کو کہتی ہے کہ چھوٹے گا چھوٹوں کا خیال رکھنا تو میں ذرا ڈبکی مارا ماں اینج گئی تے اینج آئی 9 سال گزر گئے 9 سال 8 منڈے جمے تے جا کے جدوں دریاج ماری نے ڈبکی سر باہر کڑیا تو جو تھی وہ تھا مڑ کے پھر وہ لڑکا بن گیا اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں پھر وہ دوڑتا ہوا گھر پہ گیا وہی لباس باہر 9 سال پرانا وہی بغداد وہی گھر اندر بڑیا تو منجے ہوتے سالن پہ ہیں بچوں دھواں پہ نکلے تو زنانی انہوں پوچھیا کرما آلیا تو نہا کے نہیں آیا راہ بچوں موڑ آیا ہے اتنی بھی نہیں لگی تو اس نے کہا وہ بندگی خدا دیئے کہ پیا دیئے اس آگیا کرما آلیا تو نہا کے نہیں آیا اس آگیا کیا دیئے اس آگیا میں سچ آ دیا پھر منٹ بھی نہیں لگا انہیں کیا تو 8 تو بیوی نے پوچھا بھی 8 کا معاملہ کیا ہے اس کیا چپ کرتے نو دسن علی گال ہے اچھا بے کھانا کھا اس نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے بابے عبد القادر سے مل گیا دوڑتا ہوا آیا اللہ کے بندو جب وہ محفل میں داخل ہوا تو دن بھی وہی وقت بھی وہی تو تقریر بھی وہی تو بابے عبد القادر دے جملے بھی اجے ہوئی ہنج گیا میرا نانا تے ہنج آیا تو وہ بندہ اندروں بڑھیا آپ نے فرمایا تک دیا ہی او بھائی ہوئے او تینوں سمجھ آ گئی پھر ساڑھا نانا کس طرح کے آتی
اے گلاں پھر سمجھاوے کوئی صوفی. کون سمجھاوے؟ اساں تے صرف اتنی ہی گلاں، اساں صرف اتنی گل تانوں سمجھا سکدے ہاں بھئی حضور پاک نے رب دا دیدار کیتا تے رب نے محبوب نال وعدے کیتے. حضور نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا محبوبہ غم نہ کرنا، تیری امت کی مغفرت ہو جائے گی، تیری امت کو بخش دیں گے. بس اتنا سا معاملہ ہے کہ شفاعت تو نے کرنی ہے. شفاعت تو نے، ہن غور نال سنے، غور نال. حضور پاک نے فرمایا اے گل، اے جڑی روایت میں ہن سنان لگا، اس روایت دی راویہ دا نام ہے خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا. آپ یہ روایت بیان فرما دیاں. ہن لمبی چوڑی کہانی ہے، وہ ساری سناواں 15 منٹ گزر جانے تے اگے ہی میں شاہ صاحب کی وجہ تو تھوڑی ٹلی مٹھی کرتا رہا پہلے گل. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں مائی صاحبہ فرماتی ہیں، میں نے ابو جی سے پوچھا، پھر ابو جی جب امت کی مغفرت ہو جانی تھی تو پھر آپ نے رب سے پوچھا نہیں کہ ان کو گناہگار کیوں بنایا ہے؟ تو میں نے جب یہ کہا پوچھے تو میرے ابو نے مجھے کہا ہاں میں نے پوچھا کہ یا اللہ جب آخر میں سارے چھوڑ دینے ہیں، بخش دے جائیں گے، تو پھر ان کو گناہگار کیوں کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا محبوبہ اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو دو چیزیں ضائع ہو جاتی. تو شفاعت کس کی کرتا، میں رحمت کس کی کرتا. تو یہ توجہ تو یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ وہ روایات ہیں جو چیزہ چیزہ میں نے آپ کو سنائی ہے. میرا مزاج ویسی عاشقانہ سا ہے، ملنگوں والا ہے، مستوں والا ہے، کوئی عقل مندوں والا نہیں ہے. نہیں تو بار بار اٹھوں بیٹھوں تھوڑا ہی، اس پر بھی 36,000 باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ بھی سینے سے لگائی ہوئی ہیں. تو مست سا ملنگ سا میں بندہ ہوں، تو کوئی میرے سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اور اتنی گفتگو قبول کرنا اٹھنا نہیں ہے. جی میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے حضور دائم الحضوری قبلہ پیر جی کی بارگاہ میں پیر سید حیدر علی شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں سلوٹ عقیدت پیش کرتا ہوں، یعنی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. قبلہ قاری صاحب بندہ پرور آپ کا بے پناہ شکر گزار. حضور غریب نواز قبلہ عالم حضور مفتی صاحب بندہ پرور کا شکر گزار. اور ان کی زیارت بھی آج بڑی مدت کے بعد ہوئی ہے، تو دعاؤں کی بھی درخواست. کیڑی میں تھوڑے کول بیٹھ سا جی، گل تو اور دسو تے انہاں دا کدے اجازت ہوئے تو شکریہ ادا کر لواں. قبلہ حضور غریب نواز قبلہ حضرت صاحب قبلہ پیر سائیں، آپ کا بھی میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیل کٹو تے شکر فرمان.